روزانہ اسلامی تاریخ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ صحیح وقت پر کون کھولتا ہے، سنی یا شیعہ؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور آج ہم اس کا مکمل جواب دیں گے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ رمضان کیوں آیا؟ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اس لیے خاص بنایا تاکہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھے۔ بھوک اور پیاس کے ذریعے انسان غریبوں کا درد محسوس کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی روزے کا اصل مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روزہ کھولنے کا وقت اور اصل اختلاف۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف۔ روزہ کھولنے کے وقت میں سنی اور شیعہ کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ اختلاف کوئی نیا نہیں بلکہ بہت پرانا ہے۔ سنی حضرات غروب آفتاب کے فوری بعد روزہ کھول لیتے ہیں، جبکہ شیعہ حضرات غروب آفتاب کے بعد تھوڑا انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشرق کی طرف سے سرخی بالکل ختم ہو جائے۔ شیعہ موقف اور دلیل۔ شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ صرف سورج کا ڈوبنا کافی نہیں بلکہ مشرق کی طرف سے جو سرخی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک مشرق میں سرخی ہے تب تک سورج کی روشنی کا اثر باقی ہے اور روزہ اس وقت کھلتا ہے جب رات مکمل طور پر آ جائے۔ شیعہ فقہا نے احادیث اہل بیت علیہ السلام سے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اس وقت کھولو جب مشرق کی سرخی ختم ہو جائے۔ سنی علماء کا موقف یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوری روزہ کھول لینا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آ جائے اور دن چلا جائے تو روزہ دار افطار کرے۔ سنی علماء کے نزدیک غروب آفتاب ہی رات کا آغاز ہے۔ کون صحیح ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ کون صحیح وقت پر روزہ کھولتا ہے؟ دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو شیعہ موقف زیادہ احتیاط والا ہے، کیونکہ اگر ہم تھوڑی دیر بعد روزہ کھولیں اور وہ وقت صحیح ہو تو ہمارا روزہ مکمل ہے، لیکن اگر وقت سے پہلے کھول لیا اور وہ غلط ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ احتیاط ہمیشہ بہتر ہوتی ہے، خصوصاً عبادات کے معاملے میں۔ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث اس بارے میں بالکل واضح ہیں، اور اہل بیت وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری اہل بیت۔ شیعہ مسلک کی خوبصورت بات۔ ایک اور بات جو شیعہ مسلک کو ممتاز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات مغرب کی اذان کے بعد پہلے نماز پڑھتے ہیں اور پھر روزہ کھولتے ہیں، جبکہ سنی مسلک میں مغرب کی اذان ہوتے ہی فوری روزہ کھول لیا جاتا ہے اور نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ شیعہ مسلک کا یہ طریقہ بہت خوبصورت ہے، کیونکہ پہلے اللہ کا حق ادا کیا جاتا ہے، یعنی نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر اپنا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ شیعہ مسلک میں عبادت کو ہمیشہ پہلی ترجیح دی جاتی ہے۔ اللہ کا حق بندے کے حق سے پہلے ہے، اور یہی اصل اسلام کی روح ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور اس میں برکت ہے۔ سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ سحری بہت جلدی کھا لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ سحری کو آخری وقت تک مؤخر کرنا بہتر ہے تاکہ دن میں بھوک کم لگے اور عبادت میں توجہ رہے۔ سحری میں ہلکا کھانا کھائیں تاکہ دن بھر طبیعت ٹھیک رہے۔ زیادہ کھانے سے نیند آتی ہے اور نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ روزے میں آنکھوں کا روزہ۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آنکھوں کا روزہ ضروری ہے۔ رمضان میں آنکھوں کو گناہ سے بچانا فرض ہے۔ غیر محرم عورت کو دیکھنا، فحش ویڈیوز دیکھنا، غلط تصویریں دیکھنا، یہ سب آنکھوں کے گناہ ہیں۔ جو شخص روزہ رکھ کر آنکھوں سے گناہ کرتا ہے اس کا روزہ تو رہتا ہے لیکن ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے رمضان میں آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ زبان کا روزہ۔ زبان کا روزہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ رمضان میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ سب گناہ دوگنے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کی بھوک پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے رمضان میں زبان کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ رمضان میں دن کے وقت بیوی سے ہم بستری حرام ہے۔ یہ روزے کو توڑ دیتی ہے اور اس کا کفارہ بھی بہت سخت ہے۔ اس کے علاوہ دن میں بیوی کے ساتھ بے جا قربت سے بھی بچنا چاہیے تاکہ روزے کی حالت برقرار رہے۔ رمضان کی راتیں عبادت کے لیے ہیں، اس لیے ان راتوں کو بھی زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ دیگر ضروری احتیاطیں۔ رمضان میں موبائل پر فضول وقت ضائع نہ کریں، ٹی وی پر غلط پروگرام نہ دیکھیں، دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ سے بچیں،
غصے پر قابو رکھیں، کیونکہ رمضان میں غصہ کرنا روزے کا ثواب ختم کر دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، ذکر کریں اور درود پڑھیں۔ رمضان کی یہ 30 دن بہت قیمتی ہیں، انہیں ضائع مت کریں۔ افطار اور نماز۔ آخری بات، رمضان صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، رمضان اپنے آپ کو مکمل طور پر بدلنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں صرف بھوکے پیاسے رہیں اور باقی سب کچھ پہلے جیسا رہا تو ہم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔